بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ میں 72 دفعہ دھڑکنے والا انسانی دل ایک دن میں تقریباً 7200 لیٹر خون کو پمپ کرتا ہے۔ کون ہے جس نے اسے بنایا ہے اور انسان کے اندر فٹ کیا ہے؟ بے شک وہ خالق، وہ شہنشاہ، اکیلا میرا اللہ ہے۔ ہمارے آپ کے آقا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج میں تو وہاں عورتیں کثرت سے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام جہنم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تو اس سے بیزار ہوا ہے، وہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور وہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ پاک نکال دیتا ہے، کھول دے گا سارے کے سارے بند راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ پاک کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ وہ 5 چیزیں جو واقعی آپ کو خوش رکھ سکتی ہیں: تعلقات، خاندان، دوستوں کے ساتھ ہفتے میں 2 گھنٹے کوالٹی ٹائم۔ نمبر 2 فطرت، ہفتے میں 120 منٹ پارک درختوں کے درمیان۔ نمبر 3 مقصد، روزانہ ایک چھوٹا سا ہدف جیسے نیا لفظ سیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 دین، نماز سے ذہنی سکون۔ نمبر 5 دعا۔ جن عورتوں کا موقف ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے، کیا ان خواتین نے یہ قیمتی بات اپنی بھابھی کو بھی بتائی ہے؟ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔
میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ کبھی مت بھولنا اپنی موت کو، اللہ پاک کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، رشتہ داروں کو، صلہ رحمی کو۔ قدر ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ تکبر، کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر تکبر کس بات کا ہے؟ صبر کرنے والا ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں، حضرت فاطمہ وہ واحد عورت ہے جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور وہ خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا کی واحد خاتون تھی جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے خود دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عمر اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، عثمان سب سے زیادہ سچی حیا والے، اور علی زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لے، یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات مل جاتی ہے مگر مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ پاک کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک ایک اسم الودود، محبت کرتا ہے اللہ پاک تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے تمہارا دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ جب ہم اللہ پاک کو پسند آ جائیں
جب ہم اللہ پاک کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمیں آزماتا ہے ان چیزوں کو دور کر کے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ حد میں رہنا، اپنی حدود میں رہنا اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ پاک نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا سا نام رکھے، نیک ادب سکھائے، اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے۔ جسم مٹی سے بنا، اس کا خوراک مٹی سے، روح اللہ پاک کی امر سے بنی، اور اس کی خوراک آسمانی وحی یعنی قرآن کریم۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ بیٹی کی تربیت پر سب کچھ نہ لگا دیں، تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھایا کرے کہ یہ کسی کی نازوں سے پلی ہوئی بیٹی کے ساتھ انسان بن کر رہے، جانور نہ بن جائے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پاک پہ معاملہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہمت کبھی نہ ہاریں، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔